تو عورتوں کو کہنا ہے کہ ان لوگوں کو حور ملے گا، اگر ہم لوگوں کو کیا کیا؟ جی مسئلہ یہ ہے، ہاں اس کے ساتھ اور ایک پہلی بات، ایک ہم شادی کر لیتے ہیں، شادی کے دوران کچھ دن 2 سال 3 سال کے بعد وہ میرے شوہر انتقال کر جاتے ہیں، اور وہ انتقال کرنے کے بعد پھر ہمارا دوسرا شادی ہوتا ہے، تو قیامت کے دن ہم کس کو اختیار کریں؟ دیکھیے سوال پہلا یہ تھا کہ جنت کے اندر مردوں کو حور ملے گی، تو مردوں کو حور ملے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو تو کچھ ملنا چاہیے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ایک اصول اور قاعدہ اور ضابطہ بنایا ہے جو سائنس کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے بالکل فٹ ہے، بالکل صحیح ہے۔ کیا دنیا میں بھی ایک وہ ہے آپ کے بس بغل میں بنگال کی تسلیمہ نسرین، نام سنا ہے نا؟ اس نے بہت سارے مردوں سے کئی وقت شادی کیا، ایک وقت میں 2-4 شوہر رکھا۔ کیا کہا اسلام کے اندر جب ایک مرد کو 4 عورت رکھنے کی اجازت ہے تو ہم ایک ٹائم میں 4 مرد کیوں نہیں رکھیں گے؟ سمجھنے کی بات ہے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک مرد اگر 4 بیوی رکھتا ہے، 3 بیوی رکھتا ہے، 2 بیوی رکھتا ہے، اگر ان میں سے سب یا کچھ جو بھی بیوی ہے اگر وہ پریگننٹ ہو جائے، حاملہ ہو جائے، اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر جائے، آپ دعوے کے ساتھ یہ کہیں گے کہ سب کا باپ کون ہے؟ وہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل سمجھ میں ہے۔ لیکن اگر ایک عورت ہے، اس کے 4 شوہر ہیں، سبھی اس سے ملتے ہیں، عورت حاملہ ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلے گا کس کا، اس کا باپ کون ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی نہیں پتہ چلے گا تو کیا ہے؟ نہیں، باپ کا پتہ لگنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ پراپرٹی کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، حصے کا معاملہ ہے، کس کو وراثت ملے گی، کون اس کا باپ ہے۔ لہذا عقل کے بھی اعتبار سے اسلام سے پہلے بھی ایسا کسی مذہب و ملت میں چاہے جتنے بھی دھرم رہے ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک عورت کے کئی شوہر۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخرت کا، تو آخرت کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ جنت کے اندر مرد کو تو حور ملے گی، عورتیں ملیں گی۔ حور لم یطمثن انس قبلہ ولا جان، اللہ نے فرمایا وہ عورتیں ایسی کہ جن کو نہ کبھی کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی جن نے چھوا، بالکل ایک دم پاکیزہ بہترین عورتیں اس کو ملیں گی انعام کے طور پر، بیوی کے طور پر۔ لیکن بیوی کو کیا ملے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، اگر سوال کا مقصد یہ ہے کہ جو بیوی ہے اس کو بھی عورت کو حور ملے اور بیوی کو بھی بہت سارے مرد مل جائیں، تو یہ جنت کے اندر میں ایک فحاشی و برائی کا معاملہ ہے۔ اللہ نے جب دنیا میں اس کو حرام قرار دیا اور عقل کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، تو جنت میں ایک عورت ہے اس کو 20 مرد مل گئے، کئی حوریں مل گئیں، اس کو حورا مل گیا، یہ کوئی بات ہوئی؟ لہذا اس کو ملے گا کیا وہاں پر جنت میں؟ تو سب سے بڑی چیز جو اس کو جنت میں اللہ رب العزت عطا کرے گا، ایک تو اللہ کا دیدار، اللہ کی نعمتیں، اور یہ جو سب سے بڑی، انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے، مرد ہو یا عورت؟ انسان چاہتا ہے کہ میں راجہ بنوں، کیا بنوں؟ راجہ بنوں، دیش کا پردھان منتری بنوں، مکھیہ منتری بنوں، علاقے کا پردھان بن جاؤں، مورول بن جاؤں، مکھیا بن جاؤں، سرپنچ بن جاؤں۔ اور اس کی بیوی کیا چاہتی ہے؟ میں راجہ کی پتنی بن کے رانی بن جاؤں، نیتا جی کی بیوی بن جاؤں، پردھان کی بیوی رہوں۔ ارے ایک آدمی آپ میں سے ہے، کل کو پردھان کا الیکشن ہوگا، وہ جیت جائے گا، اب اس کی بیوی جو ہے سب کے سامنے اکڑ کے چلے گی، لوگ کہیں گے دیکھو پردھان صاحب کی بیوی آ رہی ہے، اس کو تھوڑا الگ سے جگہ دے دو، کرسی پر بٹھاؤ، اچھا کھانا کھلاؤ۔ تو سب سے بڑی چیز دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ عزت کے انسان کو کوئی عہدہ مل جائے۔ جنت کے اندر عورت کو، مرد کو جو حوریں ملیں گی نا، چاہے جتنی ملے، 70-72 جو بھی اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہوئی ہیں، اس کی جو بیوی ہے، جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی، ایمان پر مرے گی، اس کی بیوی ان حوروں سے بھی زیادہ پاورفل ہوگی، وہ سارے حوروں کی سردار ہوگی، حدیث میں موجود ہے، یہ اس کو ملے گا۔ مرد کو جتنی بھی حوریں ملیں گی وہ ان تمام حوروں کی سردار ہوگی، ہیڈ ہوگی۔ بہت بڑی عزت ہے دنیا کے اندر میں بھی کسی چیز کا ہیڈ بنا دینا، سربراہ بنا دیا جانا بہت بڑی بات ہے۔ اب جہاں تک رہی بات کہ اگر عورت یہ چاہے کہ جنت میں بھی اس کو کئی مرد ملے، تو کوئی بھی باعزت باغیرت عورت برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے پاس کئی مرد بار بار آئے جائے۔
تو جو چیز یہاں درست نہیں وہاں بھی درست نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ چیز انتہائی بےہودگی والی ہے۔ لہذا اللہ اس کو جنت میں مردوں کو جتنی نعمتیں ملیں گی عورتوں کو بھی ملیں گی، اور عورتوں کو ایک پلس نعمت ملے گی کہ مردوں کو جو حور کی شکل میں نعمت ملے گی وہ اس کی سردار ہوگی۔ ایک سوال کا جواب۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک شادی ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اب دوسرا جو شوہر ہے اس سے اس کی شادی ہوئی، مان لو وہ بھی انتقال ہو گیا، طلاق دے دیا، پھر شادی ہوئی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا کہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، صحابی ہیں، جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے بچے ہیں، یہ بھی جان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں غیر مسلم کی اتنی شادیاں کی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاش فطرت نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کی صرف ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنواری تھیں، باقی سب بیوہ، مطلقہ، پہلے سے شادی، بوڑھی۔ ایسی بھی بیویاں رہیں جن کے پاس کئی بچے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو بیوی بنا لیا، وہ اس لائق بھی نہیں تھی کہ ہاں میاں بیوی میں جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم کیا جائے، لیکن ان کے بال بچوں کو ایک سہارا دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دے دیا، بوڑھی عورتوں کو۔ نبی اتنے نیک اور پاکیزہ تھے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابیہ جو تھیں، ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی صحابی تھے، اور بعد میں ان کی شادی کس سے ہو گئی؟ نبی سے ہو گئی۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو اختیار دینا چاہے گا کہ تم کس کی بیوی بن کے رہنا چاہو گی، تو وہ عورت کیا کرے گی؟ نبی کی بیوی بن کے جنت میں رہے گی یا پھر کسی اور صحابی کی؟ لا محالہ وہ نبی کی بیوی بن کے رہنا چاہیں گی۔ اس سلسلے میں جو محدثین نے، مفسرین نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ایک عورت کے اگر کئی شوہر وغیرہ دنیا میں ہو تو اس کے اندر میں جو سب سے زیادہ دیندار ہوگا، سب سے متقی پرہیزگار ہوگا، اس کے شوہروں میں جو سب سے نیک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عطا کرے گا۔ اور آپ کہیں گے کہ سبھی اگر ایک جیسے ہوں تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جنت کے اندر جو انسان خواہش کرے گا اسے ملے گی۔ اگر وہ اپنے ان شوہروں میں سے جس کا انتخاب کرنا چاہے گی، اللہ رب العزت اس کو اس شوہر کا جو دنیا میں اس کا تھا اس میں اس کو اس کی بیوی بنا دے گا، وہ جس کو چاہے گی۔ کیوں؟ حدیث کے اندر یہ موجود ہے صحیح حدیثوں میں کہ ایک آدمی، نبی نے فرمایا کہ جنت میں جو خواہش کرے گا سب پوری ہوگی۔ کہا کہ ایک کسان آدمی، ہم لوگ کسان ہیں نا، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ایک کسان آدمی چاہے گا یا اللہ تعالیٰ میں کھیتی کروں، دھان اپجاؤں، گیہوں اپجاؤں، وہ دل میں چاہے گا، سوچے گا، وہاں تو معاملہ ہے کہ آپ سوچیں گے وہ ہو جائے گا۔ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، آدمی دیکھ کے چاہے گا کہ اس کا میں گوشت کھاتا، وہ پرندہ اڑتا ہوا آئے گا اور اس کے جس حصے کا آپ کو گوشت کھانا ہے وہ کٹ کے بالکل بھن بھنایا تیار ہو کے پلیٹ میں آئے گا، اور اس کا حصہ جو کٹ گیا اللہ اس کو نیا حصہ بنا دے گا، وہ اڑ جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی یہ حکمت ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، کن فیکون۔ وہ کہتا ہے وہ چیز ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ کسان جو ہے وہ دل میں ارادہ کرے گا، دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے اندر خود بخود بیج بو آ جائے گا، پودے نکل آئیں گے، وہ پک جائے گا اور تھریسر ہو کے دونی وونی ہو کر کے اس کا دانہ گندم بھوسی سب الگ ہو جائے گا۔ وہ کسان بہت خوش ہوگا، ہنسے گا۔ اللہ کے رسول بھی ہنس دیے کہ وہ بندہ ایسے خوش ہوگا۔ ارے اللہ تو جنت میں اپنے بندوں کو ہر طریقے سے خوش کرے گا، کیونکہ اس نے میرے لیے دنیا میں مصیبت اٹھایا ہے۔ ایک عورت دنیا میں جس کے کئی شوہر ہیں، اللہ رب العزت اس کی مرضی کے مطابق وہ جس کو چاہے گی عطا کرے گا، اور جو نیک و متقی پرہیزگار ہوگا وہ اسے بدرجہ اولا عطا ہوگا۔ تو میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور دوسری چیز، یہ امور جو ہیں یہ آخرت کے امور ہیں، غیب کے امور ہیں۔ ان چیزوں کے اندر میں انسان کو زیادہ دماغ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ مرنے کے بعد سب بہتر ہوگا۔ اگر انسان ایمان کے اوپر مرا ہے، شرک بدعت کر کے مرا ہے تو پھر اس کا انجام برا ہے۔ رب کی توحید پہ مرا ہے تو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کو بہترین سے بہترین چیزیں عطا کرے گا، اللہ اس کو اپنی نعمتوں میں رکھے گا۔ لہذا ہماری مائیں بہنوں کو، بیٹیوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈسکرمنیشن کرے گا، جنت کے اندر مردوں کو فیسلٹی ملے گی عورتوں کو نہیں، دونوں کو برابر حقوق ملیں گے اور تمام کی خوشیوں کا وہاں خیال ہوگا، اور کوئی غم نہ ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، ہر انسان خوش و خرم ہوگا۔ اگر عورت چاہے گی کچھ اللہ اس کو دے گا، کچھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کے مرضی کے مطابق سب کچھ ہوگا تاکہ اس کی وہ بندی جنت میں خوش رہے۔ میرے خیال سے بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔